اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹیوں کو قید کیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا اور آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں اور تمام خاندان لوالس ہو کر چل رہا ہے اور فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور پھر وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں لاش بکھری ہوئی تھی اور تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھی۔ بس جب 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر آتے ہیں، اور بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، تو انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے مردوں نے کہا کیا تم سب پاگل ہو گئی ہو؟ ان کو یزید کی فوجوں نے قتل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا انہیں تدفین کرنے کو۔ پھر ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے اور بیٹوں کے لیے یہ سوچ رکھتے ہو۔ اور کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا کہ سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسوں ان تمام خاندان کو تدفین کرنے۔ اور بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ گئی، بس ان کا زمین و کربلا پہنچنا تھا، دیکھے تو آخر کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی کے تن پر سر نہیں اور کسی کے بازو علیحدہ ہیں، کس طرح کسی کو تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، تو پوچھنے لگے کون ہو تم؟ تو وہ گھوڑا سوار رو کر کہنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اور اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو پھر اس طرح امام زین العابدین نے زمین کربلا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کے جسم کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، تو کہیں سے کندھوں کا گوشت۔ بس امام حسین علیہ السلام کے ٹکڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں، تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اصغر اور علی اکبر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی سب کی لاشیں تدفین کر دیں تو پھر کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے اور یہ ایک برا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مزاح ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو کہ جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو پہلے سلام کر کر آئے۔ تو پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا تو سب جانے لگے، تو امام سجاد نے کہا کہ رکو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو امام سجاد نے فرمایا کہ آؤ نہر فرات کی طرف۔ پھر جیسے ہی جانے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور پھر تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نظر آیا اور جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ اور آج بھی قبر عباس، قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے پر، سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرد پر، اور سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت پر۔